اسلام ہمیشہ علم کی بات کرتا ہے اور اسلام ہمیشہ علم کو سپورٹ کرتا ہے، اور اسلام اس علم کی بات کرتا ہے جو شعوری ہے، جو فکری ہے، الفاظ کے بامودر کا نام نہیں، معلومات کے جمع کرنے کا نام نہیں، کسی ڈگری کے حصول کا نام نہیں، بلکہ اسلام اس علم کی بات کرتا ہے جس کا تعلق جاننے سے ہے، جس کا تعلق سمجھنے سے ہے، جس کا تعلق تربیت سے ہے۔ اسلام اس علم کی بات کرتا ہے جس علم کو نور کہا جاتا ہے، جس سے انسان روشنی پاتا ہے، جس سے وہ نور بصیرت حاصل کرتا ہے، حق و باطل میں فرق کرنے کی اسے قوت نصیب ہوتی ہے، فکری بنیادیں اس کی مضبوط ہوتی ہیں، اس کے شعور کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ زندگی کو زندگی کے مفاہیم کے اعتبار سے جیتا ہے، خوش فہمیوں سے نکل آتا ہے، حقیقت پسند ہو جاتا ہے۔ علم جاننے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مقصود نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ اقتدار ہے۔ ان کو یہ فہم اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے کہ اصل قرار کیا ہے، اصل سکون کی جگہ کیا ہے، انسان کس کام کے اندر سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے۔ اسلام علم کی بات کرتا ہے۔ عرب کے اندر بت پرستی تھی، عرب کے اندر جہالت تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، عرب کے اندر غریبوں کے حقوق لوٹ لیے جاتے تھے، امیر غریب کا بہت زیادہ فرق تھا۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، آپ غار حرا میں تھے، تو پہلا پیغام جو آسمان سے آیا وہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھیے۔ پہلا جو رشتہ دوبارہ سے اللہ کریم نے مخلوق کے ساتھ محبوب کے ذریعے قائم فرمایا وہ یہ تھا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم اور علم اور شعور کی طرف لوگوں کو بڑھنے کا کہا۔ اسلام ہمیشہ برابری کی بات کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے تمام لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں، جناب آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، لیکن دین کہتا ہے یہ ضرور سمجھ لینا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا بھی برابر ہوتے ہیں؟ ایک جسے پورا پتہ ہے اور ایک جسے بالکل پتہ نہیں، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی بھی برابر ہے۔ یہ جو جمہوریت ہمارے ہاں چلتی ہے، اس جمہوریت کو اسلام پوری طرح سپورٹ کیوں نہیں کرتا؟ وہ اس لیے کہ اس جمہوریت میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ جاننے والے کا ووٹ بھی اسی بھاؤ ہے اور نہ جاننے والے کا بھی اسی بھاؤ ہے، یعنی جس کو پورا شعور حاصل ہے وہ بھی، جس کو پوری شعوری زندگی حاصل ہے، اسے پتہ ہے، معاملہ فہم ہے، اس کا ووٹ بھی، اور جس بزرگ بیچارے کو نظر نہیں آ رہا، پوری طرح چل نہیں رہا، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، ضعف ہے، اس کا ووٹ بھی لوگ جا کے انگوٹھا نہیں لگوا لیتے بڑے بڑے بیماروں کا۔ اس لیے جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں پر تولا۔ اسلام کہتا ہے عالم اور جاہل کبھی بھی برابر ہے۔ اپنے اندر نہ شعور بیدار کرنے کا مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بعض اوقات تو چند ذوق کی باتوں کو سارا کچھ سمجھ لیتے ہیں اور بعض اوقات کچھ خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ سیکھنے کا کہا گیا ہے، ہمیشہ۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ عالم کی عزت کرو، لیکن عالم سے کیا کہا گیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قال انا عالم فهو جاہل، جس نے کہا میں عالم ہوں وہی تو جاہل ہے۔ وہ اس نے کیسے سمجھ لیا کہ میں مکمل ہو گیا ہوں، میں نے سارا پڑھ لیا ہے، میں نے سارا سمجھ لیا ہے؟ میں اکثر بعض لوگوں کی بات سنتا ہوں نا، وہ جب کہتے ہیں نا تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب میں ادھر آیا نا تو میں کہتا ہوں لو بھی اس کی تو مکمل ہو گئی ہے، اس کی تو پوری مکمل ہو گئی، اس نے تو بہت بڑا دعویٰ کر دیا، تکمیل تک چلا گیا یہ۔ میں جب پڑھ کے فارغ ہوا، بھئی آپ فارغ ہو گئے ہیں، ہمارے تو استاد یہ کہا کرتے تھے کہ جب بندہ درسیات مکمل کرتا ہے، درس نظامی پڑھتا ہے تو یہ آغاز ہوتا ہے علم سیکھنے کا۔ اب اس کو کتاب پڑھنے کا طریقہ آیا، اب وہ سمجھے گا، اب وہ آگے چلے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے
جو علم کی بات نہیں کرتے تجربے کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی میرا تجربہ بہت زیادہ ہے. تجربہ اور چیز ہے، علم ہونا اور چیز ہے. ان دونوں باتوں میں فرق ہے. آپ جانیں، سیکھیں، پڑھنے کا مزاج بنائیں، سمجھنے کا مزاج بنائیں، تربیت کا مزاج بنائیں، اور ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں. ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، چار چار. ہمارے ہاں یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا، محافل ہوتی ہیں، یہاں بھی اب اللہ ماشاءاللہ سیکھنے سکھانے کا مزاج نہیں. جو آئے ہوتے ہیں وہ بھی کانوں کی لذت کے لیے آئے ہوتے ہیں، کوئی تگڑی سی بات سننی ہے، کوئی مزہ سا لینا ہے. اور جو سنانے آئے ہوتے ہیں ان کے بھی دو مقصد ہوتے ہیں، ایک داد کا، دوسرا امداد کا. اللہ ماشاءاللہ ان مقاصد کے ساتھ جب باتیں آگے بڑھتی ہیں تو بڑا خیر والا معاملہ بھی خیر والا نہیں رہتا. سیکھنے کا، تربیت کا مزاج پیدا کریں، اور ایک ذہن بنائیں کہ کچھ نہ کچھ روز حاصل کرنا ہے، روز کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، کچھ نہ کچھ اپنے دامن میں سمیٹنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، ان کا پیٹ نہیں بھرتا. بھوکے بھی ہیں پر کبھی پیٹ بھی. یا رسول اللہ کون سے؟ حضور نے فرمایا ایک دولت کا بھوکا. آپ یقین کریں نہیں پیٹ بھرتا دولت کے بھوکے، کوئی نہیں بھرتا. اللہ اکبر. سہ نفل نمازاں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ ہو، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر دا. حضور فرمانے لگے دولت کے بھوکے کا پیٹ بھرتا ہی نہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ابن آدم کو 2 سونے کی وادیاں دی جائیں تو کہتا ہے 2 اور چاہیے. حضور فرماتے ہیں سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی. 2 بھوکے ایسے ہیں، بھوکے ہیں اور ایسے ہیں، سیر کبھی نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا. ایک فرمایا جو دولت کا بھوکا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ بھوکا ٹھیک نہیں کر رہا، اسے قناعت کرنی چاہیے تھی، کھڑا ہونا چاہیے تھا. ایک بھوکا اور ہے جس کا وجود، وہ کون سا؟ تو کریم فرمانے لگے وہ علم کا بھوکا ہے، وہ علم کا بھوکا ہے، اس کا بھی کبھی پیٹ. آپ یقین کریں میں نے بزرگ علماء کو دیکھا، بزرگ علماء کو عمریں گزر گئیں پڑھتے پڑھاتے، پر آخری عمر میں بھی وہ جو مزہ ہے نا پڑھنے پڑھانے کا، وہ جو کتاب کا چسکا ہے نا، وہ جو کتاب کا ذوق ہے نا. انڈیا کے ایک بزرگ عالم تھے، تو یہاں پاکستان میں ایک سیرت کی کتاب چھپی، تو مجھے ان کا فون آیا، میں بڑا راضی ہوا. میں نے کہا کمال ہو گئی ہے، انہوں نے مجھے فون کر لیا. تو فون آن کرتے ہی میں نے ان سے کہا حضرت بڑی مہربانی فرمائی. تو وہ کہنے لگے ٹیلی فون پہ تو بات کرنے کا زیادہ تجربہ ہی نہیں، بوڑھا آدمی ہوں، ایک کتاب سنا چھپی ہے، اگر کوئی ذریعہ ایسا بنے نا میرے تک پہنچ جائے تو میں نے اپنے محبوب کا ذکر ایک اور زاویے سے بھی دیکھنا ہے. اس شخص نے کیسے لکھا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس نے کن چیزوں کو کھولا ہے، وہ کیا بتانا چاہتا ہے، اپنا مزاج. اور میں آپ سے عرض کروں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھا ہے جو ذرائع ہیں نا علم کے، ایک ہے کتاب، ایک ہے نصاب، اور ایک فرماتے صحبت علماء. نہیں آپ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بیٹھے اور اس نیت سے بیٹھے کچھ حاصل کرنا. کیونکہ آج کل 2-4 لوگوں کی نیتیں ہوتی ہیں نا، بندہ مشہور ہے تو فوٹو کی نیت ہوتی ہے، اور اگر کوئی نقطہ آفرینی کرنے والا ہے تو کوئی نیا نقطہ مل جائے گا، اگر کوئی اچھی آواز والا ہے تو چلو کوئی سریلے شعر چند ملیں گے. کئی قسم کی نیتیں ہوتی ہیں. اور پھر کچھ لوگوں کی نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ تقریر سنتے ہیں پھر بعد میں تبصرہ بھی کریں گے. تو یہ مختلف نیتیں ہوتی ہیں. اگر اس نیت سے انسان بیٹھے کہ مجھے سیکھنا ہے، تعلیم کا مزاج طبیعت میں اور ذوق ہو. صحابہ کرام علیہم رضوان کا مزاج بڑا علمی تھا، بڑا زبردست. حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دمشق کی جامع مسجد میں ہم بیٹھے تھے اور گھوڑے پہ سوار ایک شخص آیا، اور اس نے آتے ہی کہا میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں. اور اس نے کہا مجھے پتہ چلا دمشق میں ایک بندہ ہے جس کے پاس نبی پاک کا ایک فرمان ہے. تو وہ حضور کی وہ بات میں نے سننی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ وہ میں نے کسی اور سے نہیں سنی تو میں ذرا سن لوں. وہ مدینہ منورہ سے سفر کر کے آیا. تو ذوق سیکھنے کا، مزاج علم کا. اور پھر ہمارے ہاں جو روایت ہے وہ اکابر کی اصاغر کے ساتھ بھی ہے، بڑوں نے چھوٹوں سے بھی روایت کیا ہے. اگر کوئی خیر کی بات سمجھ لیں کسی بڑے کو کسی چھوٹے سے مل گئی نا، کسی خیر کی بات کسی بڑے کو کسی چھوٹے سے مل گئی، اپنی مزاج کو، ذوق کو، طبیعت علم والا بنائے اور سیکھنے والا بنائے. سادے لوگ میں نے دیکھا شستہ طبیعت کے مالک، ان پڑھ بندے، کوئی ڈگری نہیں لیکن شستہ طبیعت، ادب اداب والا مزاج، لفظ دھلے ہوئے، لہجہ
خوشبو والا, ان کا بات کرنے کا انداز موہ لینے والا. یعنی کسی جگہ انہوں نے کوئی مطلب, کسی جگہ بھی انہوں نے کوئی زانو تلمس طے نہیں کیے, لیکن ان کی باتیں کھینچ لیتی انسان کو اپنی جان. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو شغل میلے کی زندگی ہے نا, آنا جانا, شغل میلہ, ہنسنا کھیلنا, یہ تو بالکل انسان کو کمزور کر دیتی. کبھی تو انسان سنجیدہ ہو, کبھی تو اس کا مزاج سیکھنے کا, تربیت کا, آگے بڑھنے کا بنے, تو اپنی زندگی کے اندر یہ ذوق ضرور پیدا کریں. یہ بڑا فائدہ مند ہے, یہ انسان کے لیے بڑا نفع بخش ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے. حضور نے فرمایا میں تمہارا استاد بن کے آیا ہوں, میں تمہیں سکھاؤں گا. نبی پاک نے سکھایا, حضور سکھایا کرتے, تعلیم دیتے, پڑھاتے, ایک ایک بات کو محبوب کھول کر بیان کرتے, اور پھر ان باتوں کو صحابہ نے اپنے دامن میں سمیٹا, اس کو انہوں نے یاد رکھا. وہ ذوق علمی وہ آگے تقسیم ہوا, اور وہ جب بیٹھتے تھے ایک دوسرے کے پاس تو وہ قرآن مجید کی آیات پر بات کرتے تھے. لوگوں کو جتنی تعلیم دے دیں گے, جتنی تعلیم دے دیں گے, علم ایک نور ہے, یہ جتنا پھیل جائے گا نا, جتنا پھیل جائے گا. یہ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں بھلا, ہمارے ہاں لوگ افطاریاں کراتے ہیں, لوگ ہمارے ہاں کھانے کھلاتے ہیں, جناب میں نے غریب کی بچی کی شادی میں مدد کر دی. اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے, یہ سیاستہ میں حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تو علم کی بات سیکھ اور پھر آگے سکھا. میں سمجھتا ہوں جتنا خرچہ ہم دیگیں پکا پکا کے اور باقی کاموں میں لوگوں پہ پیسہ لگاتے ہیں, وہ سارا اگر تعلیم پہ خرچ کیا جائے. کیا کیا ہے ہم نے؟ بیکاری بڑھائے ہیں. کیا کیا؟ دینے والے بڑھ جاتے ہیں تو لینے والے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو اگر تعلیم کو عام کیا جائے, روٹی دو کی بجائے ایک کھائی جائے, لیکن تعلیم پر توجہ دی, تب تعلیم پر توجہ ہی کوئی نہیں. غریب آدمی کہتا ہے چھوڑو جی, پڑھ کے کون سی کو میرا مطلب ہے, بڑا اوپر چلے جانا ہے, 2 روٹیاں کھانی ہے تو یہ ٹھیک ہے, کوئی تھوڑا چھوٹا موٹ کام کرے. وہ بچہ بیچارہ ساری زندگی کہیں وہ میز صاف کر رہا ہے, کہیں وہ جناب چائے لے کے آ رہا ہے, ضائع کر دیتے ہیں بچے, تباہ ہو گیا. تاجر سے آپ کہیں بچے کو پڑھا لے تو کہتا ہے جی پڑھ کے بھی دکان ہی کرنی ہے نا, تو لہذا ابھی سے دکان کرے. یہ چند عوامل ہیں جو نہیں پڑھنے دیتے, ہمارا مزاج نہیں پیدا ہوتا. تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے, اسے تعلیم دیں, اسے پڑھائیں, اسے شعوری زندگی جینے دیں. یہ نکما بچہ سمجھ کے نہیں لوگ مدرسے میں داخل کراتے کہ نکما ہے, لیکن قربان جائے نا, نکما سمجھ کے داخل کرایا تھا, وہ سب کا امام بن گیا. انجینئر صاحب پیچھے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے, ڈاکٹر صاحب پیچھے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ, سارے پیچھے کھڑے ہیں, اور امام کا تو اللہ اکبر. امام کبھی بھی نہیں کہتا آگے ڈاکٹر صاحب کے, کبھی بھی نہیں کہتا آگے وزیر صاحب کے, سارے یہی کہتے ہیں پیچھے اس امام کے, سارے کہتے ہیں پیچھے اسے. اللہ اکبر, کیا بات ہے. جب آپ میں تعلیم کا شعور بیدار ہوگا نا, تعلیم کا, جب تعلیم کا مزاج معیار بنے گا, پھر کچھ کیفیات اور ہوں گی, لیکن علم شعوری حاصل کریں اور بچوں کو شعوری علم دیں. ان کو کبھی بھی پڑھائی کو کبھی بھی جو ہے وہ آپ اس کی حوصلہ شکنی نہ کریں. جو بچہ جہاں بھی پڑھ رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں. اس کو, ہم تو کالج کے بچوں کو بھی اپنے بچے کہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جو حضور سے پیار کرنے والا ہوتا ہے نا, یہ حضور کی محبت ہے, یہ کوئی قید تو نہیں نا کہ داڑھی پگڑی والے کے سینے میں ہی ہے. یہ میرے محبوب کی محبت ہے, یہ تو غیر مسلموں کے سینے میں بھی آ جاتی ہے. وہ کسی غیر مسلم نے حضور کی نعت لکھی تو کسی نے اس کو کہا کہ تو مسلمان ہو جا, تو اس نے کہا یار حضور سے پیار ہو گیا, سیرت پڑھی ہے. تو اس نے کہا نعتیں لکھتا ہے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ تو اس نے کہا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہماری کو اجارے داری ہے کہ تم پیار بھی نہیں کرنے دو گے, تو کرنے دو نا. ارسلت الی الخلق, بخاری ہے, حضور فرماتے ہیں میں مخلوق کا رسول بن کے آیا. علم کو سپورٹ کریں, تعلیم کو سپورٹ کریں, اپنے بچوں کو تھوڑا سا نا ساتھ بیٹھ کے. میں نے ایک ایسا والد بھی دیکھا ہے جو خود بھی حفظ کر رہا ہے, اس کا بیٹا بھی حفظ کر رہا ہے, دونوں کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جی بس شوق آ گیا تھا, اور کمال شوق تھا دونوں کا, کٹھے بیٹھ کے قرآن پاک یاد کرتے تھے. تو تعلیم کا کچھ مزاج بنائیں. ہمارے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ جاہل پیر بھی تعلیم کو سپورٹ نہیں کرتے. ان کو پتہ ہوتا ہے یہ پڑھ لکھ گئے نا تو ہماری پیری مریدی گئی, اس لیے وہ بالکل تعلیم کو سپورٹ نہیں کرتے. کبھی بھی اپنے آستانے پہ مدرسہ نہیں کھولتے, انہیں پتہ ہوتا ہے
مجھے پتہ ہے مدرسے چلانے انتہائی مشکل کام ہے، کٹھن مرحلہ، بڑی تکلیف دہ منظر ہے، بڑی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو لے کے چلنی ہے، بڑے مسائل ہیں، لیکن یہ کہ یہ رسول اللہ کا دین ہے، بہرحال یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے حضور نے فرمایا جو قرآن پڑھنے میں اٹکتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا کرتا ہے۔ بے شک حافظ سپیڈ سے پڑھ جائے، پر جو بابے کو ہجے کرنے پڑتے ہیں نا، تھوڑے سے جوڑ لاندہ ہے، تھوڑا بہت وہ نہیں پتا ہوتا، میرے دادا جی بھی کرتے تھے تھوڑا بہت، تو جو اٹکتا ہے میرے کریم فرماتا ہے تو یہ نہ سمجھ فلانا آگے گزر گیا، اگر تو اڑ کے پڑھے گا تو اللہ ڈبل ثواب عطا کرے۔ تعلیم صرف بچوں کی حد تک ضروری نہیں، بچوں کے والد کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے، بچوں کی ماں کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اب بڑے آسان ذرائع ہیں تعلیم کے، کتابیں لے لیں، اچھی کتابیں مل جاتی ہیں۔ ہم میڈیا کا استعمال شغل میلے کے لیے بھی تو بڑا کرتے ہیں نا، اللہ ہمیں معاف کرے، تو اس کا مثبت طریقے سے بھی تو استعمال ہو سکتا ہے نا۔ خود تعلیم کا ذوق پیدا کریں، کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے کرنے سے ہمارے بچوں میں آ جائیں گے، جو ہمارے کرنے سے ہمارے بچوں میں آ جائیں گے۔ تعلیم پھر بندے کو شعور دیتی ہے۔ ایک بات کرتا ہوں، چلیں آپ خوش بھی ہو جائیں گے اور آپ کو لذت بھی آئے گی۔ امام اعظم کے استاد ہیں امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو تعلیم ہوتی ہے نا، یہ بندے کو دانا کر دیتی ہے، حکمت والا کر دیتی ہے۔ یعلمکم الکتاب والحکمہ، حضور کتاب سکھاتے ہیں، دانائی سکھاتے ہیں ساتھ۔ حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے ایک من علم ہونا تو اس کے ابلاغ اور فروغ کے لیے 10 من عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس کو فروغ دینا ہے تو 10 من عقل ہو تو 1 من علم اس کی تبلیغ کی جا سکتی ہے، ورنہ تو کام رہ جاتا ہے، عام دام برسر مطلب۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام اعمش استاد تھے، امام اعظم شاگرد تھے۔ تو امام اعمش وہ آج کل جیسے بہت ساری خواتین مختلف قسم کی فرمائشیں کرتی ہیں، اور بعض اوقات بعض خواتین کسی بات پہ اڑ بھی جاتی ہیں، اس زمانے میں بھی کچھ چیزیں تھیں۔ تو امام اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ آدمی تھے، ان کی اہلیہ بھی سارے کام انہی کو بتاتی۔ حالانکہ امام صاحب کہتے کہ بچے ہیں ان کو کہہ دو۔ آٹا لانا بھی ایک کام تھا، جس طرح یہ 15-20 سال پہلے آٹا پسوانا ایک کام تھا نا، چکی پہ آٹا لے کے جانا پوری ایک ڈیوٹی ہوتی تھی۔ تو بار بار امام اعمش کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آٹا ختم ہو گیا۔ امام صاحب کہتے ہیں ابھی پچھلے ہفتے تو منگایا تھا، کہتی مہمان آپ کے زیادہ آتے ہیں، رشتہ دار بڑے آتے ہیں، آٹا ختم ہو گیا، بار بار اصرار کرتی۔ تو ایک دن امام اعمش کو بڑا ہی غصہ آیا، فرمانے لگے آج کے بعد تو نے کہا نا آٹے کی بات کی، میں سوئے ہوئے تھے تو اٹھا کے کہہ دیا آٹا ختم ہو گیا، ناراض ہو گئے، کہنے لگے آج کے بعد بات کی تو 3 طلاقیں۔ اب خاتون پریشان ہوگی کہ کہنا کس کو ہے، ان کو نہیں کہنا تھا، بڑی پریشان ہوئی۔ پھر ان کو پتا تھا کہ یہ جو شاگرد ہے نا ان کے امام اعظم، وہ بڑے دانا ہیں، اور امام صاحب صرف اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کرتے تھے، اپنے اساتذہ کے اہل خانہ کا بھی بڑا احترام کرتے۔ آپ کے استاد صاحب کی اہلیہ نے کسی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ بیٹا یہ مسئلہ بن گیا ہے، آٹے کا کہنا بھی میں نے ان کو یہ ہے، اور اگر میں نہیں کہوں گی تو انہوں نے تو کہہ دیا، اگر کہا تو 3 طلاقیں۔ تو امام صاحب کہنے لگے میری ماں جی سے جا کے کہنا استاد صاحب کو آج کے بعد نہیں کہنا آٹے کا، واقعی 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ بس جب استاد صاحب سوئے ہونا تو ان کے کرتے کے ساتھ آٹے والا تھیلا باندھ دے، کہنا نہیں، کرتے کے ساتھ آٹے والا، اٹھیں گے تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ سو کے اٹھے تو ان کے کرتے سے آٹے والا تھیلا بندھا ہوا تھا۔ اٹھا، پہلے دیکھا، پھر غصہ کیا، پھر تھوڑی دیر غور کیا، پھر مسکرائے، کہنے لگے سچ بتاؤ کسی نے ابو حنیفہ کو پیغام بھیجا تھا؟ کسی نے ابو حنیفہ کو پیغام بھیجا ہے؟ تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لگے اتنی گہری بات کوئی کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے۔ اللہ نے انہیں علم کے ساتھ جو تدبر دیا ہے، جو دانائی دی ہے، جو استدلال کی قوت دی، جو مسئلہ نکالنے کی اللہ نے انہیں طاقت دیا، یہ وہی کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی کر سکتا؟ یہ انہی کا خاصہ ہے۔ تو امام اعمش کی اہلیہ کہنے لگی مجھے بتائیں بڑھاپے میں آپ نے جو کہا مجھے، کہنے لگے ٹھیک ہو گیا مسئلہ، اس نے ٹھیک بتایا ہے، میں غصے میں بات تو کر بیٹھا تھا، لیکن اب تو بھی ٹھیک کر لیا کرنا، اگر ختم ہو گیا تو باندھ دینا، پھر آ جائے گا آٹا، کیا ہو سکتا ہے، اب تمہیں جزیہ جو مل گیا۔ علم کو، تعلیم کو میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، پڑھ لکھ کے کی کرنا ہے جی؟ اچھا جی کچھ نہیں کرنا۔ پہلے تو چلو کچھ عرصہ پہلے یہ پورا تھوڑے سے بزرگوں سے آپ پوچھیں گے، پہلے تو لوگ چلو اتنا بڑا خط پتر جوگا ہو جائے، پہلے یہاں تک مانتے تھے، پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ بھی ماننا چھوڑ دیے، پڑھ لے کے کرنا کی، وہ بھائی پڑھائیں، پڑھیں
اور یہ ہمارے گھر میں ماحول علمی بنے گا. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جتنے بھی بزرگوں کو گھر میں جتنے والدین ہیں جس کو اردو پڑھنی آتی ہے نا وہ سیرت کی کتابیں خریدیں, حضور کی سیرت پڑھیں. تسی موبائل ویکھو تے بالا نو آکھو تو سبق یاد کرتے کو نہیں جی ہونا. آپ ساتھ بیٹھ کے مطالعہ کریں, انشاءاللہ بچے بھی پڑھیں گے. آپ صبح قرآن شریف یاد کریں, انشاءاللہ بچے بھی پڑھیں گے. علم کا ذوق پیدا کریں.